بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. حاضرین مجلس، احباب گرامی، اللہ رب العزت نے انسان کو حواس خمسہ، عقل اور دانائی سے نواز کر کے رہنمائی کے لیے آسمان سے وحی کا اہتمام کیا ہے۔ خوش نصیب ہے وہ اولاد جو اپنے والدین کی رہنمائی میں بچپن سے جوانی کی طرف بڑھتی ہے۔ انہیں فرما بردار بولا جاتا ہے، سمجھدار بولا جاتا ہے۔ اور جو بچے اپنے آپ کو ماں باپ سے بڑھ کر کے عقل مند، دانا بینا سمجھنے لگے تو میں نے انہیں زندگی بھر دھکے کھاتے دیکھا۔ انسان مخلوق ہے، رحمان خالق ہے۔ الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر۔ جس انسان کو رحمان نے بڑی باریک بینیوں سے بنایا ہے، کیا وہ نہیں جانتا کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا؟ اس حوالے سے ہماری آج کی یہ ملاقات جس وقت میں ہو رہی ہے، محرم الحرام کا وقت ہے۔ آواز ٹھیک تھی، تھوڑی کم کر کے چھوڑ دیں۔ اسلامی سال کا آغاز، بس ٹھیک ہے، اسلامی سال کا آغاز ماہ محرم الحرام سے۔ اس مہینے سے کیوں رکھا گیا؟ پیچھے ہجرتوں کی ایک لمبی داستان ہے، ایمان اور یقین کا ساتھ دینے والے اور اس کی مخالفت کرنے والوں کی ایک تاریخ ہے۔ یہ مہینہ جب شروع ہوتا ہے
پوری دنیا عالم اسلام یوں محسوس کروایا جاتا ہے کہ جیسے مسلمان پیدا ہی ایک دوسرے کی دشمنی کے لیے ہو گئے، حالانکہ نبی مرشد نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان علی شان ہے کہ قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا، اللہ جن خوش نصیبوں کو سایہ دے گا اور اپنے سائے میں جگہ دے گا، ان میں سے وہ خوش نصیب بھی ہوں گے جن کی محبت بھی صرف اللہ کے لیے تھی اور نفرت بھی اللہ کی۔ رجلان تحابا فی اللہ اجتمع علیہ وافترقا علیہ، ان کی دوستی اور دشمنی کا معیار اللہ کی محبت ہے۔ اللہ رب العزت نے انبیاء کا سلسلہ چلایا، نبی آخر الزمان تشریف لائے، انہوں نے حق کا پرچار اور اس کا علم بلند کیا، ساتھ دینے والوں نے ساتھ دیا، مخالفت کرنے والوں نے مخالفت کی، حتیٰ کہ ساتھ دینے والے اس قدر باوفا نکلے، 4 چیزیں دنیا میں پہلے تو ملنی بڑی مشکل ہوتی ہیں، مل جائیں تو کسی کو دینا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ سب سے پہلی چیز انسان کے والدین ہیں، ان کی قربانی آسان نہیں ہوتی۔ رشتوں میں پھر بیوی ہے، اولاد ہے، ان رشتوں کا قربان کرنا آسان نہیں، اور ان سب سے بڑھ کے انسان کی اپنی جان ہوتی ہے۔ میرے پیغمبر کے عقیدے کو، منہج کو، دین کو، شریعت کو لینے والوں نے یہ سارے رشتے ہلکے جانے، ماں باپ بھی قربان کر دیے، بیوی بچے بھی قربان کر دیے، نسل آل اولاد بھی قربان کر دی، اور اپنی جان کی جب ضرورت پڑی تو اسے بھی قربان کر دیا، اور یہاں تک نوبت آئی کہ ایک غزوے میں 9 تلواریں بھی ٹوٹی ایک ہی شخص، اور پورے بدن پہ سر سے لے کے پاؤں تلک کوئی حصہ ایسا نہیں ہے جہاں زخم نہیں۔ یہاں کانٹا چبھے تو تکلیف ہوتی ہے، ایک کانٹا چبھ جائے، ایک مچھر کاٹے تو برداشت نہیں ہوتا۔ گھر چھوڑ کے اگلی قربانی گھر کی ہوتی ہے، علاقہ اور گھر اور وطن چھوڑنا آسان نہیں۔ انہوں نے یہ بھی قربان کر دی ہے، پھر کاروبار، منڈی، اپنے بنے ہوئے پلازے، مارکیٹیں، لگی ہوئی دولت اور سرمایہ، اڈے کو چھوڑنا آسان نہیں، انہوں نے تجارتی اڈے بھی قربان کر دیے۔ ان 3 قربانیوں کے بعد انہوں نے بچایا کیا تھا؟ وہ عقیدہ تھا، وہ ایمان تھا، اور وہ پیغمبر سے اور اللہ اور اس کے رسول سے وفا تھی۔ اور جن لوگوں نے یہ کام کیا انہیں ٹائٹل دیا گیا اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور ساری دنیا آج بھیج کے ایک بندہ یہ ٹائٹل لینا چاہے کہ میں پوری کائنات کی دولت اور سرمایہ، سونے چاندی، سیم و زر بیچ کے صرف 1 سیکنڈ کے لیے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آ جائے اور مجھے صرف 1 سیکنڈ کی آپ سے صحبت مل جائے تو یہ شرف ممکن نہیں ہے۔ یہ دور پیغمبری، انتخاب، لوگوں کو موقع دینا، یہ اللہ کی طرف سے تھا، اور جن خوش نصیبوں کو ملا ان کی قسمت کا مقابلہ نہیں۔ یہ تھے میرے نبی کے یار اور اصحاب۔ اگلا نکتہ، میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے جتنے بھی رشتہ دار ہیں وہ ہمارے تب رشتہ دار ہیں جب وہ محبوب کے رشتہ دار ہیں۔ اگر کسی نے میرے محبوب سے بے وفائی کی ہے، سگا چچا ہے، ابو لہب ہے، بیعت
اللہ کے بالکل سائے میں گھر ہے، آتے جاتے چلتے پھرتے گھومتے ہوئے چکر لگاتے وقت بیت اللہ میں گزرتا ہے، لیکن جو میرے نبی کا یاد نہیں، رحمان اسے معاف نہیں کرتا، تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب کہہ کے یاد کرتا ہے۔ پیغمبر کے رشتہ داروں میں سے جنہوں نے وفا نبھائی انہیں صحبت کا درجہ بھی ملا اور پیغمبر کی رشتہ داری بھی، انہیں ہم اہل بیت کہتے ہیں، انہیں ہم اہل بیت کہتے ہیں۔ وقت نہیں وگرنہ میں ان کا پہلے شمار کرتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو لے کے، آپ کی 11 بال اتفاق بیویوں کو لے کے، اور 7 سیدہ ریحانہ اور سیدہ ماریہ قبطیہ، ان دونوں کو لے کے 13 محبوب 14، آپ علیہ السلام کے 3 داماد 17، آپ کی علیہ السلام کی 4 بیٹیاں، یہ 17 اور 4 ذہن میں رہے کہ یہ آسانی بڑی ہے، اگر آپ دیکھنا چاہیں تو 21، اور محبوب علیہ السلام کے 3 بیٹے 24، اور پھر آپ کے نواسے اور نواسیاں ان میں سے ملا کر کے یہ تعداد 33 ہوتی ہے اہل بیت۔ اور اگر میں یہاں آل عقیل کو لے آؤں، آل عقیل کو، جیسا کہ صحیحین کے اندر تذکرہ ہے کہ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم اہل بیت کن کو گن کر، آل عقیل، یہ عقیل چھوٹے ہیں طالب سے، اور یہ ابو طالب جس کنیت سے مشہور تھے سیدنا علی المرتضیٰ کے، یہ بڑے بھائی ہیں۔ اگر میں صرف ان کے بیٹے گنوں، 21 بیٹے ہیں، 21 بیٹے اور 10 بیٹیاں، یہ بھی ساتھ شامل کر لیں، آل علی ان کو بھی شامل کر لیں، یوں بنی ہاشم اور دیگر جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے رشتہ داری نبھائی، آل عباس اسلام کے ساتھ جڑے رہے، یہ سب صحبت کے شرف سے جب شرف یاب ہوئے تو ان کی عزت اور پروٹوکول میں اضافہ ہوا۔ ہماری اصل اور اساس اور متاع ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو ان کا گھردار ہے وہ ہمارا یار نہیں، ہمارا اس سے پیار نہیں، اور جو ان کا مخلص ہے اس کے جوتوں کی خاک بھی ہماری آنکھوں کا سرما ہے۔ یہ معیار ایمان میں نے نہیں بنایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح البخاری، آپ فرماتے ہیں وہ محمد الفرق بین الناس، آپ کے آنے سے پہلے کوئی امتیاز نہیں تھا، کوئی جس کو مرضی دوست بنا لے، پیار کرے، محبت نچھاور کرے، لیکن جب سے رب نے محمد کو تاج نبوت سے نوازا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اب معیار یہ ہے کہ جو محمد علیہ السلام کے ساتھ ہے وہ حق پہ ہے، جو ان کے ساتھ میں جتنا مرضی عظیم ہو وہ حق پہ نہیں ہے۔ اگر آپ تمہید میں اس نقطے کو سمجھ گئے، اہل بیت کی تعداد 4 نہیں ہے، 5 نہیں ہے، ہر وہ میرے نبی کا رشتہ دار جو حالت ایمان میں میرے محبوب علیہ السلام کے ساتھ جڑا رہا، اسی پہ موت آئی، وہ اہل بیت کا فرد ہے۔ ہماری اس دنیا میں، دنیا کے اندھیروں میں تارا ہے، چاند ہے، وہ سورج ہے وہ، اور ہر وہ شخص جس نے میرے محبوب کے ساتھ ایمان کی رشتہ داری جوڑی اور اسی حالت میں فوت ہوا، وہ صحابی ہے، وہ صحابی ہے، اسے صحبت کا شرف حاصل ہے۔ اور بالاتفاق اہل السنہ والجماعہ الصحابہ کلہم عدول، میرے نبی کے ساتھ، پیغمبر کے ساتھ ایک پل کے لیے بھی، ایک پل کے لیے ملنے والا، صحبت کا شرف لینے والا، صحابی اور صحابیہ بننے والے، یہ صرف یوں ہاتھ کر کے جو کو اتنا اپنے مٹھی میں پکڑے اور ساری دنیا احد جتنے سونے بھی لگائے تو یقین کیجئے یہ ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے، ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔
اس لیے ہماری اصل محبت اس کاروان کے ساتھ ہے جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خوشی میں، غمی میں، دکھ میں ساتھ دی۔ بھائیو، یہاں مجھے کہنا ہے کہ ہمارے ملک عزیز کے جتنے شہداء ہیں فوج کے، ہم انہیں پروٹوکول دیتے ہیں، عزت دیتے ہیں، وقار دیتے ہیں، نشان حیدر سے نوازتے ہیں، ان کے نام فریموں میں ہیں، اسکولوں، کالجوں، یونیورسٹیوں میں، نصاب تعلیم میں، ان کو سلیوٹ کیا جاتا ہے، سلام عقیدت اور محبت، کیونکہ انہوں نے قوم کی طرف سے قربانی دی ہے۔ ان کے بارے میں کوئی منفی جملہ نہیں بولا جاتا۔ ایک پورٹریٹ گرا ہے، پورا وطن عزیز حرکت میں آ گیا ہے۔ آپ کا کیا خیال ہے کہ جن لوگوں کی وجہ سے آج ہم کلمہ پڑھتے ہیں وہ نہ ہوتے، ان کی قربانیاں نہ ہوتی، محبتیں نہ ہوتی، تو آج یہ قرآن نہ ہوتا، قاری قرآن نہ ہوتے، یہ آیات نہ ہوتی، یہ 30 پارے نہ ہوتے، یہ 114 سورتیں نہ ہوتی، حضرات محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات نہ ہوتی، آپ کی سیرت طیبہ نہ ہوتی، آج یہ جتنے علماء، فقہاء، محدثین اپنی عظمت کو لے کے چل رہے ہیں، ان میں سے کوئی بھی نہ ہوتا اگر میرے نبی کے یاروں نے اپنے آپ کو لو لوہان کروا کے اور بچوں کی قربانیاں دے کے، آل اولاد کی، وقت کی، جان مال کی، کاروبار کی قربانیاں دے کے پیغمبر سے وفا کر کے وہی کو سنبھالنا نہ ہوتا۔ یہ سب وفا کے، عقیدت کے، احترام کے لائق ہے۔ باقی رہ گئی شہادتیں، موت تو سب کو آتی ہے، آپ اور میں بھی مر رہے ہیں، جنازے ہمارے بھی ہوتے ہیں، لیکن وہ موت جس کا رب سے پیغمبر نے ایک دفعہ نہیں، 2 دفعہ نہیں، 3 دفعہ کہا میری چاہت یہ ہے مجھے زندگی ملے رب کے دین کے لیے، نکلوں، لڑوں، مار دیا جاؤں، شہید کر دیا جاؤں، پھر زندگی ملے، پھر شہید ہو جاؤں، پھر زندگی ملے، پھر شہید ہو جاؤں۔ اس قدر عظمت کی موت ہے یہ، اس قدر۔ اور جنہیں ملی، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ وہ 1-2 تھے۔ یہ مانگنے سے نہیں ملتی، محبوب نے مانگی، اللہ کی حکمت ہوتی ہے، اللہ چاہتے تو محبوب کو بھی شہید، انبیاء پہلے کئی شہید ہوئے۔ جناب خالد بن ولید نے زندگی بھر مارگوں میں گھس کے، سبوں کو چیر کے کیا نہیں کیا، لیکن رب نے بتایا کہ موت تلوار کی دھار میں نہیں ہے، دشمن کی یلغار میں نہیں ہے، یہ اللہ کے ہاتھ میں، یہ نصیبے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے میرے نبی کے یاروں کو یہ نصیبے عطا فرمایا ہے۔ میں یہاں گنوا دوں کہ شہید تو اگلی بات ہے، 9 لوگوں کو اگر موت آ جائے، 9 طرح کی موت کو پیغمبر نے شہادت کے رتبے کے برابر اعزازی طور پہ قرار دے دیا۔ مثلا ہمارے ہاں کوئی بندہ چھت گرتی ہے، مر جاتا ہے، زلزلہ آتا ہے، ہم شہید کہتے ہیں کہ نہیں؟ یہ پیغمبر نے کہا ہے، جو عدم میں مرا شہید ہے۔ اسی طرح آگ لگ جاتی ہے، سوئے ہوئے ہیں، سرکٹ شارٹ ہوتا ہے، مر جاتا ہے، شہادت کی موت، شہادت کی موت ہے۔ لوگوں اسی طرح پانی میں ڈوب کے مر جائے، سیلابوں کی نظر ہو جائے، شہید ہے۔ اعزازی شہادت اور رتبہ موت تو سب کی ہے، لیکن اسے شہید کا درجہ کیوں دیا گیا؟ کہ شہادت کچھ ہے تو اس درجے سے نوازا گیا۔ اسی طرح ایک شخص پسلیوں کے مرض میں، ڈبل نمونیا میں مرا ہے، ایک طاعون میں مرا ہے، ایک عورت انسانی نسل کو جنم دیتے ہوئے مر گئی ہے، کہا یہ بھی تینوں شہید ہیں۔ ایک بندہ اپنی جان کا دفاع کرتے ہوئے مرا ہے، کہا شہید ہے۔ مال کا دفاع کرتے مرا ہوا ہے، کہا شہید ہے۔ عزت کا دفاع کرتے ہوئے مرا ہے، کہا شہید ہے۔ یہ 9 شہداء چھوٹی موٹی چیزوں کے دفاع میں اور اللہ کی طرف سے آ کے چلے جائیں تو شہادت کے رتبے پا جائیں۔ وہ ہستیاں کہ جنہوں نے سر پڑوایا، جنہوں نے آنکھوں میں گرم سلاخیں لگوائیں، جن کے بھیجے فرائی کر دیے گئے، جن کو کوئلوں پہ لٹایا گیا، جن کو سولیوں پہ چڑھایا گیا، جنہوں نے جان مال عزت آبرو سب کچھ قربان کر دیا، وطن مٹی دھرتی جنم بھومی
محرم آتے ہی ان کو بلا وجہ گالیاں شروع ہو جائیں تو یہ کہاں کا انصاف ہے؟ کہاں سے پڑا ہے؟ سبب کیا ہے؟ کیوں گالیاں مل رہی ہیں ان کو؟ کسی بھی قوم کے بڑے اسلاف وہ نہیں جی یہ وفادار نہیں تھے، معاذ اللہ غدار تھے، سب چھوڑ گئے تھے، 4 رہ گئے تھے۔ لوگوں لائیے جیمس آباد میں، کھانے وال میں، ملتان میں، قرب و جوار کے اضلاع میں ایک اسکول کالج یونیورسٹی جہاں کے ٹیچر کا سالانہ رزلٹ 1 سال کا رزلٹ، 2 سال کا، 23 سالوں کا رزلٹ، صرف 4 بچے پاس ہوں باقی سب فیل ہوں، کون رکھے گا اسے ٹیچر؟ کون کہے گا اسے کامیاب استاد؟ لیکن رب نے 23 برس دیے، نبی کو جلانا دیا، انتخاب کیا، کامیاب ترین استاذ بنے۔ رب نے تو کہا تھا، قرآن نے بولا ہے، معلم اول کے تذکرے کیے، حدیث پاک بولی، وہ یارو اپنے تو اپنے بیگانے بولے۔ دنیا کی ٹاپ 10 یونیورسٹیوں نے جب دیکھا کہ سر فہرست کس بندے کا نام لے کر کے آئیں کہ جس نے جہالت سے لوگوں کو نکال کے تعلیم کی طرف انقلاب بپا کر دیا ہو، انہیں کوئی اور نام نہیں ملا، صرف ایک نام، اور وہ نام ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک رائٹر اٹھتا ہے، غیر ہے، کتاب لکھتا ہے، 100 آدمیوں کو ڈھونڈتا ہے، معیار مقرر کرتا ہے کہ سر فہرست پہلا نام اس کا لایا جائے گا جس نے کم سے کم وقت کے اندر خوبیوں کو اپنا کے، دوسروں کو دے کے، عمل کروا کے، گفتار و کردار کو ایک جیسا رکھ کے، معیار زندگی بندگی بنا کر کے لوگوں کے اندر خیر اور بھلائی کو عام کیا ہوگا، برائیوں کو کم کیا ہوگا۔ کوئی نام نہیں ملا، نام ہے اس میں محمد۔ یہ کلمہ پڑھنے والوں کو صرف اتنا ہی ناکام نبی ملا ہے کہ 3-4 اپنے گھر والے، باقی پورا گھر بھی نہیں صاف تھا۔ لہذا عقل کے دائرے میں، حواس خمسہ کے دائرے میں، انصاف اور عدل کے دائرے میں رہ کے سوچئے گا کہ ایسے نہیں ہے۔ میرے نبی کے یاروں نے وہ قربانیاں دے دی، تیری میری زندگی کے اندر اتنی سند نہیں ہوتی جتنی انہوں نے غزوات بپا کر دیے تھے، جتنے سریات بپا کر دیے تھے، جتنی انہوں نے جنگیں لڑ دی تھی، جتنی انہوں نے اپنے نذرانے پیش کر دیے تھے۔ اس لیے یہ شہادت اور میرے نبی کے نواسوں کی شہادت، اہل بیت کی شہادت، یہ بھی انہی شہادتوں کی کڑی ہے، کوئی الگ سلسلہ نہیں ہے۔ یہ دین مفت میں نہیں ملا، یہاں سولیاں تھی، یہاں پھانسیاں تھی، یہاں بدر تھا، چند 313 تھے۔ ایمان سے بتائیے، 2 میں بدر ہو رہا ہے، 3 میں احد ہو رہا ہے۔ اگر میرے نبی کے یار پیغمبر کے ساتھ نہ کھڑے ہوتے تو یہ حسن اور حسین کہاں سے آتے؟ کبھی سوچا؟ یہ پہرے کن کے تھے، یہ وفائیں کن کی تھیں، یہ دفاع کن کا تھا؟ یہ میرے نبی کے یاروں کا تھا جن کے 10-10 سال کے بچے بھی یوں کھڑے ہو کر کے، قد لمبا کر کے شامل ہو رہے تھے کہ ہمیں بھی کو شہید ہو جائیں۔ یہ سارے لوگ کون ہیں؟ میرے پیغمبر نے ان کو عہدے دیے ہیں، آپ نے اور میں نے نہیں۔ پھر اسی طرح اور سنیے خلاف تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑے ہوئے لوگوں نے کیسے شہادتوں کو پیش کیا، ان کو اعزاز دینا بنتا ہے۔ کون تھے یہ لوگ؟ کبھی شہید ہوئے، شہید خلافت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے نبی کے مسلح ہے۔ اگر توجہ میری طرف ہے، لوگ آتے جاتے رہتے ہیں، ذرا میں آپ سے بات کر رہا ہوں۔ کون تھے یہ؟ شہادت دنیا کی 2 سپر پاوروں کا انعام اکٹھا ہو کے۔ آج تو ساتھ والے ہمسائے کی زمین کا بننا لینا مشکل ہوتا ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ ایک مکان کا قبضہ مشکل ہے۔ یارو روم، فارس، رستم، سپر پاورز کس طریقے سے اور اپنوں میں عدل کیسا ہے کہ بازوں کا سرانہ بنا کے لیتا ہے۔ دکھ تو ان کو ہونا تھا، جن کی سلطنتیں گرے، حکومتیں گرے، دکھ تو ہوتا ہے، سرجی تکلیف ہوتی ہے۔ پھر اگلی شہادت
خلافت عثمانی کیا ہے یہ؟ کیا یہ خلاف شہادت بغاوت نہیں؟ باغی لوگ، سرکش لوگ، انہوں نے قرآن کے اوپر شہید کیا. اسی طرح جناب علی المرتضی شہید عدالت، ہم انہیں شہید نہیں ہوں گے. یہ خارجیوں کی، یہ کوفیوں کی، ایرانیوں نسل لوگوں کی، وہ نبی کے یار سے بھی، پیار سے بھی، بھائی سے بھی، بست قدم سے بھی، حسنین کے ابا جان سے بھی کبھی کوئی پوچھے گا کہ یہ خارجی، یہ کوفی نسل، یہ ایرانی نسل کون تھا؟ اگلی چیز، میرے پیغمبر کے شہداء میں شہدائے اعتماد بھی ہیں. پیغمبر فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء کی آخری رکعت میں رکوع کے بعد ہاتھ اٹھا اٹھا کے، کیا یہ شہادتیں نہیں تھی؟ یہ بہت سید الشہداء 70 لاشیں شہادتیں نہیں تھی. اسلام ایسے ہی زندہ ہو گیا کہ ایک کربلا سے اسلام زندہ ہوا ہے، باقی اس سے پہلے بھی مردہ تھا، بعد میں بھی مردہ. لوگوں نہیں، یہاں وہ بھی شہادتیں ہیں کہ ایک مائی، بڑا آسان ہے، اپنا پیدا ہوتا ہوا ابھی بچہ چھوٹا سا ہے وہ لے کے آ گئی، اسے بھی فوج میں شامل کر لیں. کہیے نا دنیا کی کسی فوج کو کرے. میرے محبوب نے کہا اس کا کیا کریں گے؟ کہ محبوب جو میرے پاس تھا میں وہ لے کے آئی ہوں، میری جمع پونجی یہی ہے، آپ کی طرف تیر بڑے اور کچھ آگے نہ ہو، میرے اس بچے کو آگے کر دینا، یہ میرا جگر گوشہ، تیر لگے گا، مرے گا، پھٹکے گا، شہید ہوگا، میرے محبوب کی جان بچ جائے گی. اسلام کے کاروان کے شہداء میں میرے بھی لہو کا حصہ ہو. یہ قربانی ہے، یہ قربانی رکی نہیں، چلتی رہی. جن لوگوں کو نفرت تھی کہ اسلام کیوں پھیلا ہے، قریش سے لے کے، مشرکین سے لے کے، یہود سے لے کے، منافقین تک، آل سبا تک، ان لوگوں نے جو مل کر کے کارروائیاں کی، آپ نے کبھی ان کو بھی پڑھا یا صرف میرے نبی کے یار ہی آپ لوگوں کو غدار ملے؟ جس کا دل کرتا ہے اٹھتا ہے، جس کو گھاس کاٹتے ہوئے درانتی لگ جائے نا، تھوڑی سی داتری بچ جائے، ٹاؤ دی سی نہیں مکتی، 2 دن 4 دن پٹی نہیں مکتی، کچھ نہیں تھا. انہوں نے سارا کچھ قربان کر کے دیا تھا. لہذا محرم کے اندر امن اما کا ایک ہی اصول اور قاعدہ ہے کہ میرے نبی کے یاروں کو غلط نہ کہا جائے، انگلی نہ اٹھائی جائے. جو چور ہے، جو ڈاکو ہے، جو قاتل ہے، وہ ہمارا یار نہیں ہے. ہم اعلانیہ بیانات کرتے ہیں، لوگوں سن لو، میرے نبی کی یاروں کی شہادتوں میں ایک شہادت میرے پیغمبر کے اہل بیت کی بھی ہے. مجھے پوری دنیا میں ایک بھی سنی مسلمان ایسا نہیں ملا جو اس کے اوپر خوش ہو. درد ہے، تکلیف ہے، مگر اگر آپ نے قاتلوں کو چھپانے کی کوشش کر لی ہے، یہ میرے نبی کے یار. ہجرت کے بعد 57 برس، سن 61 میں واقع ہوا، سن 61 میں. اور جب ہجرت ہوئی ہے تب سیدنا حسن اور حسین نے رضی اللہ عنہ 3 سال بعد پیدا ہوئے. 2 بعد شادی ہوتی ہے. اس دنیا میں 57 برس میرے نبی کے اصحاب میں رہے. صرف ایک حوالہ لے آئیے کہ حسن کو کبھی محبوب جب آ رہے تھے، جمعہ پڑھا رہے تھے اور یہ نواسے آ رہے تھے، جمعہ چھوڑا کہ نہیں چھوڑا؟ ایک صحابی نے اعتراض کیا ہو کہ پیغمبر جمعہ جیسا اہم فریضہ ہمارے بھی بچے، آپ نے پھر ان کو پکڑ کے اٹھایا ہے. ہوتا آج کا کوئی مقتدی بولتا کہ نہیں بولتا؟ امام کو اتنی اجازت دو گے آپ؟ یہ ان کا پیار تھا، یہ ان کی وفا تھی. سجدے لمبے ہو گئے، مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سر نہیں اٹھایا، صحابہ سجدوں میں پڑے رہے. حضرات، یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے کبھی جناب حسن کو گلے لگایا، کبھی جناب حسین کو سینے لگایا، کبھی کندھوں پہ اٹھایا، کبھی گوٹوں میں بٹھایا. حضرات پہلے دے دیے. 57 برس میں ایک دفعہ سیدنا حسن اور حسین کو اور آل بیت کو کانٹا بھی چبھا ہو تو ایک حوالہ نہیں.
جب تک میرے نبی کے یاروں میں رہے، اور جب غداروں میں ہم نوا بن گئے، پہلے بابا علی کو شہید کر کے، جناب حسن کو لو لوہان اور زخمی کر کے، نیزے مار کے، چاہے نمازیں چھین کے، تھکے دیے، لوٹ مار کی، کیوں بھلاتے ہیں ان سب چیزوں کو؟ یہ کیوں نہیں پڑھتے؟ یہ کوئی گھر کے افراد ہے، کوئی رشتہ دار ہے، ان پہ پردہ کیوں ہے چادر کی؟ کیا نبی کی آل میں جناب حسن نہیں تھے؟ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، مگر جن کی سازش ہے وہ تمہارے رشتہ دار لگتے ہیں۔ تبھی تو پردہ داری ہے، تبھی تو چھپایا جا رہا ہے۔ شام کیوں برا ہے؟ وہ لوگ میرے پیغمبر سے پڑھے تھے، قرآن کی تعلیمات لی تھی۔ آج خلیفۃ المومنین، امیر المومنین جناب عثمان کے خون کا بدلہ لیا جائے، قرآن یہی کہتا ہے، یہی قصاص ہے۔ آپ اس کو تو اتنی ہوا دیتے ہو، لیکن یہ بھول جاتے ہو کہ صحابہ کا ایک مسئلے میں اختلاف نہیں، اجتہادی ان کے اختلافات فہم اور بصیرت بے شمار مسائل میں تھے۔ یہاں دونوں کا موقف ایک ہے۔ جناب علی المرتضیٰ بھی کہتے ہیں کہ ہاں بدلہ لیا جائے، قصاص ضروری ہے۔ جناب امیر معاویہ بھی کہتے ہیں بدلہ لیا جائے، قصاص ضروری ہے۔ بات تقابل کی نہیں، بات شریعت کے عمل کی ہے۔ کسی غریب کا بچہ بھی کر لے تو وہ اللہ کے ہاں عظیم کر، کسی امیر کا اور عالم کا بچہ بھی اس سے معروف رہ جائے تو الگ بات ہے۔ لیکن بات ہے فہم و بصیرت اور اجتہاد کی، علم کا دروازہ جسے کہا جاتا ہے، گنا جاتا ہے، اس ہستی نے یہ نہیں کہا کہ قصاص لینا ہے ہی نہیں، کہا قصاص ضروری ہے۔ دونوں متفق ہیں۔ اختلاف کس بات پہ ہوا کہ فوری لے لیا جائے؟ اگر آج نہ لیا تو پھر یہ دوبارہ معاملہ سنبھلے گا نہیں۔ اور جناب علی المرتضیٰ کی بصیرت کہتی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھی حالات ایسے نہیں ہیں، قصاص لیا جائے گا لیکن فوری نہیں۔ ان لوگوں کا ابھی سوائیوں کا زور ہے، شور و ہوبا ہے، حالات کنٹرول میں نہیں ہے۔ حضرات یہی اختلاف اور یہ اجتہادی میٹر تھا، اس کو ہوا دے دے کے نبی کے یار کو، پیار کو، ایمان کو، محنت کو بڑی دنیا اٹھ کے کہیں گی وہ ماموں لگتا ہے۔ یہ جن کو چھپا رہے ہیں وہ یہ ماموں لگتے ہیں، یہ سارے سوائی ٹولے ماموں ہیں، یا ان کے ساتھ کوئی اور رشتہ داری ہے؟ انگلیاں صرف نبی کے یاروں پہ کیوں آ رہی ہیں، ان غداروں پہ کیوں نہیں آتی؟ کبھی تو منصف لکھے گا، کبھی تو انصاف کرے گا۔ کوئی ناصبی بن کے بیٹھ گیا ہے، کوئی رافضی بن کے بیٹھ گیا ہے، کوئی سب و شتم کا ماحول گرم کر کے بیٹھ گیا ہے، اور وطن عزیز میں ایک ہی پکار ہے جی، امن امن امن۔ امن چاہتے ہو تو میرے نبی کے یاروں کو معمون کر دو، پیاروں کو معمون کر دو، رشتہ داروں کے اصل قاتلوں تلک چلیے، کیوں نہیں جاتے؟ اگلی چیز یہ جی بہت بڑا وقوع ہے۔ حضرات آپ بہت بڑا کہتے ہیں، میں کہتا ہوں کہ کائنات کے شاید عظیم ترین وقوعوں میں سے ایک وقوع ہے کہ جب حج ہو رہا ہے، میرے پیغمبر کے سارے یار حج پہ ہیں، اہل بیت، یہ مکہ روانہ ہوئے، مکہ سے کوفہ کی طرف۔ سر جی پوچھا تو جائے گا، جو بلاتا ہے وہ ذمہ دار ہوتا ہے، وہ ذمہ دار ہوتا ہے۔ بلایا گیا، لیٹر لکھے گئے، خط آئے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ کبھی جغرافیہ پڑھ کے پھر اس مسئلے پہ بات کرنا، موجودہ حالات جس دن سروس بند ہوتی ہے کیا کرتے ہیں؟ میرے خیال میں اللہ محرم میں ہی آپ لوگوں کی سروس بند کروا کے کچھ ثابت کریں۔ پرسوں سروس بند کی، 7 کو ہمارے شہر دنیا کے کاروبار کرتے ہیں، یہ سروسز نہیں تھی، میسیجز نہیں تھے، یہ 1 منٹ کا رابطہ نہیں تھا، ویڈیو کال نہیں تھی۔ حضرات کبھی سوچا کہ کتنی منزلیں ہیں؟ یہ جدہ کے سامنے آ کر کے مکہ ہے، مکہ سے روانگی لے کے مدینہ، مدینہ سے تبوک، تبوک سے آپ اردن، اور اردن سے لبنان اور فلسطین، اور پھر جا کر کے وہاں وہ شام کے ان علاقوں میں جہاں یہ سارا سیٹ اپ ہے، ایک گھوڑے کو تیز ترین ادھر دوڑائیے، اور دوسری طرف یہ سعودیہ کے ساتھ عراق، اور عراق کے ساتھ بالکل جو ہے سرحدوں کے
بائی پاس پہ جا کر کے کربلا ہے. ایک آدمی نے ملتان آنا تھا, وہ ملتان میں انٹر نہیں ہوا, وہ ملتان میں نہیں گیا, وہ 35-40 کلومیٹر سفر کر کے خانے وال بائی پاس پہ آ گیا. تو وہ پوچھے گا نہیں کیوں آیا یہ, بلایا تو ملتان والوں نے تھا, بلایا ملتان والوں نے تھا, جمعہ میرا یہاں ہے, بلایا گیا, اور میں یہاں سے کہیں سے اتر کر کے عبدالحکیم سے میاں چندو نکل جاؤں. کوئی پوچھے گا تو صحیح ہوا کیا ہے, سبب کیا بنا, کیوں گئی میرے نبی کی آل وہاں, کیونکہ بھانپ لیا تھا. اور جتنی کہانیاں بنائی گئی, یہ ہوا, اس کو بلایا, ایسے کرا, فوج کری, انہوں نے پکڑ لیا, وہ کر لیا, یہ سارا کچھ پہلے چیک ہو چکا تھا جناب مسلم ابن عقیل سے. بیعت کرنے والے کہاں چھپ گئے تھے, وہ 30,000, وہ 18,000, وہ 20,000. جغرافیائی طور پہ دیکھو تو یہ جتنی دیر میں ایک قاصد کو گھوڑے پہ پہنچاؤ گے, زیادہ سے زیادہ ابھی قاصد وہاں نہیں پہنچا شام میں جب یہ وقوع ہو چکا ہے. تو آپ تو منٹ منٹ پہ گھوڑے دوڑا رہے ہیں, یہ آ رہا ہے, وہ آ رہا ہے, یہ پیغام آ رہا ہے, وہ آ رہا ہے. اور اتنی ہی طاقتور ہو گئی تھی یزیدی فوجیں. تو جناب نے بلایا کیوں تھا, ایمان کہاں تھا, غیرت کہاں تھی, بیعت کہاں تھی, خطوط, دعوت. جناب علی المرتضیٰ کو بھی یزید نے بنایا تھا, جناب حسن پہ بھی حملے یزید نے کروائے تھے. تھوڑی شرم ہوتی ہے, تھوڑی حیا ہوتی ہے. اور ان سے سال پہلے فوت ہونے والے, ان پہ اٹھ کے میرے نبی کے یاروں پہ, شہداء پہ, وفاداروں پہ انگلیاں اٹھانا, نام عزاداری رکھنا, نام جو ہے وہ عزا رکھنا, ماتم بپا کرنا. اگر یہ شہادت ہے تو لوگ شہادت کے ماتم نہیں ہوتے, شہادت کے ماتم نہیں ہوتے. عزاداری میرے محمد رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمائی 70 لاشیں کیسے کی, عظم اللہ اجرکم واحسن عزاءکم وغفر لمیتکم. عزاءکم عزاداری ہے, صبر اور حوصلہ اور استقامت. کربلا میں بہت کچھ جہاں ہوا, وہاں دین نہیں چھوڑا گیا, نماز نہیں چھوڑی گئی, سجدہ نہیں چھوڑا گیا, مرد نے مردانگی, صبر اور حوصلہ نہیں چھوڑا, عورتوں نے پردہ نہیں چھوڑا. کیا سیکھا سب اس سے, وہ تو کچھ سیکھا نہیں, وہ کچھ لیا نہیں, بس مسلمانوں کو لڑا دو, یہ قاتل, وہ قاتل, یہ یزیدی. ایک بات اچھی طرح نوٹ کر لے سارے, انتظامیہ کے لوگ بھی اس چیز کو نوٹ کریں اور لکھیں کہ لوگوں, جو بھی قاتل ہے اہل بیت کا, وہ کوفی النسل ہے, ایرانی النسل ہے. اب تو اپنے بھی مان رہے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ اپنوں کی کتابیں چھپا رکھی, انہیں نکالو باہر, پڑھو, کبھی مطالعہ کرو. جیسے ہم اپنی کتب مدارس میں لفظاً حرفاً پڑھاتے ہیں, پڑھاؤ کبھی, جرأت تو کرو, پتہ چلے گا کون قاتل ہے. اپنوں کا نام بن, یعنی کہ کہہ لو کہ بن نص اپنوں نے لکھا اپنی کتابوں میں کہ قاتل شیعہ تھے, قاتل ایرانی تھے, قاتل بلانے والے تھے. یہ بھی پہلو لے کے آؤ نا, کمپیریٹیو اسٹڈی ہو نا, پتہ چل جائے گا بڑی آسانی کے ساتھ. جو بھی قاتل ہے, قاتل سے ہماری کوئی رشتہ داری نہیں. یزید ہے, شام والے ہیں یا کوفہ والے ہیں. کہاں گیا تھا 30,000 کا ایک حصار بنتا, مجھے بتائیے. کبھی سوال تو کریں گے, انویسٹیگیشن ہوتی ہے تو لوگ پتہ کرتے ہیں کہ قتل کہہ کوئی رہا ہوتا ہے, لیکن حقیقت میں کوئی اور ہوتا ہے. تو پولیس, ہماری فوج, ہمارے ادارے وہاں تک پہنچ جاتے ہیں, اللہ کا شکر ہے. تو جناب توجہ کیجیے اس پہ. اور جو میں جملہ کہنے لگا ہوں یہ لکھیے, قاتل نہ آج کا وہابی ہے, نہ دیوبندی ہے, نہ بریلوی ہے, نہ آج کا شیعہ ہے. ہم لوگ نہیں ہیں. اور میں لوگوں کی طرف سے بھی یہ کہہ سکتا ہوں, اپنی طرف سے بھی قسم دے کے, کہ ہمارا اہل بیت کے قاتلوں سے کوئی تعلق نہیں کسی بھی شکل میں. الگ بات ہے کہ کوئی پردے میں چھپ جائے اور دوسرے کا نام لے لے یا دوسرا کہے. اگر یزید ہے, ساری دنیا بھی اس کا دفاع کرے تو رب کی عدالت میں معافی نہیں ہے. اگر کوفی ہیں اور یقیناً ہے ایرانی النسل ہیں, وہی ہیں جو قاتل عمر ہیں, وہی ہیں جو قاتل عثمان ہیں, وہی ہیں جو قاتل علی ہیں. تو پھر پردہ داری جتنی مرضی کر لو, کر
قریب ہے یار روز محشر، چھپے گا کشتوں کا خون کیوں کر، جو چپ رہے گی زبان خنجر لہو پکارے گا آستے۔ یہ معاملے نہیں چھپے رہنے، لیکن دنگا فساد اپنے ملکوں میں، اپنے شہروں میں سب کچھ بند، کیوں؟ وجہ کیا؟ عبادتیں عبادت گاہوں میں نہیں ہوتی؟ اگر یہ عبادت ہے تو عبادت گاہیں موجود ہیں، وہاں رکھی جائیں۔ اگر یہ شہادت ہے تو رونا پیٹنا کیسا؟ تیرے میرے پیغمبر نے، حسنین کے نانا ابو نے فرمایا تھا، من لطم الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاہلیہ فلیس منا، جو کسی موت پہ، وفات پہ، شہادت اس کے اوپر آ کر کے گرے بان پھاڑے، چہروں پہ تھپڑ مارے اور جاہلانہ گفتگو کرے، وہ کوئی ہو سکتا ہے، میرا امتی نہیں ہو سکتا۔ کسی ایک غزوے کی، کسی ایک شہادت پہ یا 70 شہادتوں پہ میرے نبی نے، نبی کے یاروں نے یہ سلسلے نہیں کیے، وگرنہ مدینہ بھی تھا، مدینہ کے بازار بھی تھے، 3 کلومیٹر فاصلہ بنتا ہے بہت تلک۔ میرے پیغمبر جو ہے ایک ایک فٹ پہ اپنے یار کھڑے کر دیتے، ماتم بپا کر دیتے، سید الشہداء گئے تھے، چھوٹا میٹر۔ اس لیے عقل اور دانائی کے ساتھ چلیے۔ وطن عزیز جتنا ہم سب سے اپنے اماں کا آج تقاضا کر رہا ہے، شاید کبھی نہ کر۔ گٹر کے اوپر کستوری لیپ کر دینے سے بدبو نہیں مرتی، پہلے اندر کی گندگی ختم کی جائے۔ نفرت بلا وجہ جو اچھالی جا رہی ہے، بچوں کے ذہن میں پالی جا رہی ہے، وہ شہداء ان کو تو سلیوٹ بنتا تھا، عزت اور آبرو بنتی تھی۔ ان کے ساتھ وہ قائدانہ صلاحیتوں کے ساتھ نہ کھڑے ہو۔ آج آپ بیت اللہ میں یوں اذان نہ دے رہے ہوتے، حج نہ ہو رہے ہوتے، طواف نہ ہو رہے ہوتے۔ آپ کو پتا ہے کہ پورا کفر اکٹھا ہے عالم اسلام کے لیے، پورا کفر دنیا کا جتنا، وہ یہودی نسل، وہ ہندو، وہ سکھ، آج بڑے میٹھے لگتے ہوں گے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ آپ کے لیے آپ کی نسلیں بگاڑی ہیں؟ تعلیم میں، نصاب میں، تربیت میں۔ بہاولپور یونیورسٹی کی اسلامیہ آپ مثال تو دے رہے ہیں، اچھال تو رہے ہیں، لیکن کبھی کسی نے یہ بھی پڑھا کہ پیچھے کیا ہے جو نصاب ذہن میں ڈالا گیا؟ وہ نصاب ہی یہ ہے کہ ترقی لینی ہے، کچھ دے کر کے کچھ ملے گا۔ میرے پیغمبر نے عزت بھی دی، آبرو بھی دی، احترام بھی دیا، تعلیم بھی دی، تربیت بھی کی، کسی پہ انگلی بھی نہیں اٹھائی، جان مال عزت آبرو کی حفاظتیں کی۔ یہ شہادتیں تھی تو اسی لیے تھی، یہ شہادتیں تھی تو اسی لیے تھی۔ لہذا آج کے کسی سنی کو، بریلوی کو، دیوبندی کو، وہابی کو، کسی اور گروہ کو، شیعہ کو یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ آپ جن باتوں پہ لڑ رہے ہیں، ہم میں سے کوئی بھی اس جرم میں شریک نہیں۔ ہم قاتلوں کے ساتھ نہیں، مقتولین کے ساتھ، شہداء کے ساتھ ہیں، لیکن اس وقت جنہوں نے یہ ساری کارروائی ڈالی عالم اسلام۔ اور یہاں رکیے ذرا، ابو مخنف 100 سال بعد یہ واقعہ لکھا ہے، اس سے پہلے کیوں نہیں لکھا؟ شاعر کبھی معاف نہیں کرتا تھا، جیسے آج کا میڈیا، ایک بات یاد رکھیے، آج کا میڈیا کچھ باتوں پہ چپ ہے، سوشل میڈیا چل رہا ہے ہمارا، باقی الیکٹرانک میڈیا کیسے خاموش ہے؟ یونیورسٹی کا میٹر، مدرسے کا ہوتا تو کیا کرتا؟ سر جی 100 سال تلک کسی شاعر نے واقعہ کربلا پہ شعر نہیں لکھا، عربی ادب اٹھاؤ۔ کیوں؟ یہ تو چپ نہیں ہوتے تھے، یہ تو معاف نہیں کرتے تھے، یہ ہر وقوع کا اس وقت کا میڈیا تھا۔ پوری شاعری 5 کیوں آگے، یہ مرثیے تیرے میرے بات کے ہیں۔ جب پورا اس کا وقوع تیار کر کے ابو مخنف سے سارا ہم کو دیکھا، جھوٹا 100 سال پیدا ہونے والا، اس سے لکھوا کر کے کہ یہ ہوا، وہ ہوا، ایسے ہوا، اس کے بعد آپ کی شاعری شروع ہوئی ہے۔ پہلے کہاں گئی؟ کہاں چلے گئے تھے فارس کے شعراء؟ چلے شام والے تو تھے نا، انہوں نے نہیں لکھنے تھے۔ کہاں چلے گئے تھے عراق کے شاعر؟ یا اس صدی میں پیدا ہی نہیں ہوئے، یا وہ بھی ساتھ مر گئے تھے؟ سر جی صرف لوگوں کو یہاں چند دن کے لیے بیٹھ کے یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، ایسے کر لیا، اپنا ان لوگوں کا وقوع بھی تو بتائیں جنہوں نے بلایا تھا۔ پانی کیوں نہیں دیا؟ کوفہ والے ایک ایک جگ پانی کا بھر کے لے کے آتے نا،
چلے بھی ان سے چھینتا، کوئی مشکیزہ بھر کے لاتے، کوئی مشک بھر کے لاتے، کوئی مشک پھٹتی، ہم کہتے کہ ہوا ہے۔ اگر وہاں بیٹھ کر کے صرف ایک جگ پانی چلانا شروع کر دیتے، 30 کلومیٹر تھا یار پانی کا، ہم کھانا اتنی دور لمبا نکال لیتے ہیں، وہ نہیں نکل سکتا کہ نبی کے یار پیارے اہل بیت آئے ہیں، ہم پہ ذمہ داری ہے، کوئی روٹی پکیو، کوئی تیل پکیو، کوئی کھانا بناؤ، آخر ایک دو دن کی بات نہیں ہے، کہاں چلے گئے تھے یہ بلانے والے؟ یہ اس لیے اس وقوع میں میرے نبی کے یاروں کو رنگیدنا اور ایک پہلو کے اوپر بات کرنا یہ انصاف کی بات نہیں ہے۔ قاتل کوئی بھی ہو، سنیے اچھی طرح، پھر سن لیجیے اور اپنا عقیدہ دنیا کو دیجیے۔ تلک امت قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون۔ یہ جو زہر بچوں کے ذہن میں بھرا جا رہا ہے نبی کے یاروں کے خلاف کہ 4 بچے تھے، ایمان سے بولیے، اگر یہ 4 والی چادر والی روایت ماں جی سلمہ نہ ہوتی، یہ کن کی چادر تھی، کن کا گھر تھا، حویلی کن کی تھی، روزہ کن کا تھا، حجرہ کن کا تھا، وہ تو پیار کرنے والے تھے، انہوں نے جو منظر دیکھے بیان کر دیے۔ اما عائشہ بیان نہ کرتی، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، سیدہ فاطمہ والے معاملات، جناب حسن و حسین والے، یہ اصحاب نہ ہوتے تو ایک بھی روایت آگے نہ چلی ہوتی۔ اور آپ کو علم ہونا چاہیے، آپ کو علم ہونا چاہیے، الحمدللہ ہماری